لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا ہے. زینا خوشنما بنا دیا گیا ہے للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات، ان کی جو انسان کی جو نفسانی خواہشات ہے ان کی محبت، یعنی عورتوں میں سے، بال بچوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے انبار میں سے، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتیوں میں سے. لوگوں کی خواہشوں کی چیزوں کی محبت ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے. اب یہ لوگوں کی خواہشات کی چیزیں کیا ہیں؟ من بیانیہ، من کے آگے پھر بتایا جا رہا ہے عورتیں، بال بچے، والقناطیر المقنطرۃ، سونے چاندی کے انبار یعنی مال و دولت. انسان، عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے اگر غلط طریقے سے ہے تو. لیکن اگر وہ بیوی بچہ بھی ہے تو اللہ نے خود قرآن کے اندر کئی جگہ کہا کہ یا ایھا الذین، کہ یا ایھا الذین، کیا تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو بیویاں نے جو محرمات ہیں، اگر اس سے بھی ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بارے میں ہے کہ مطلب حالانکہ سب کچھ ہو رہا ہے، نماز روزہ تہجد وغیرہ سب کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے بیویوں میں سے ایک بیوی سے اتنے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے فرائض میں سے کوتاہی ہو رہی ہے، اتنے لگے ہوئے ہیں کہ دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کی حق تلفی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہاں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. واللہ عندہ، اور بہترین اجر جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہاں گیا؟ عورتیں، بال بچے، مال دولت کی محبت، اور خیل مسومہ. خیل مسومہ نشان زدہ گھوڑے. دراصل یہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طرح کی جائیداد نہیں تھی تو گھوڑوں میں جو برانڈیڈ ہوتا ہے بالکل، اور برانڈیڈ کیا مہر لگا دیا جاتا ہے، بھائی برانڈیڈ اعلیٰ کوالٹی کا ہے. تو جن کے دروازے پہ گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے تو ان کو بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. آج کے دور میں آپ یوں کہیں، آج کے اعتبار سے بھائی فارچونر ہے یا بڑی بڑی گاڑی ہے نا، BMW وغیرہ وغیرہ، اور بس بہت سے لوگوں کی آپ عادت دیکھیں گے کہ وہ مزہ آتا ہے، بس سال میں گاڑی چینج کر رہے ہو، نئی گاڑی وغیرہ وغیرہ. تیجی بھائی پیچھے پنکھا سمجھے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. والانعام، چوپائیں مزید، یعنی ایک تو عام نشان زدہ گھوڑے کی تو بات ہے، اس کے علاوہ والحرث، کھیتیاں. ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو خوب پراپرٹی دیا ہے، زمین جائیداد دی ہے، کھیتیاں ہیں لہلہا رہی ہیں. تو یہ سب چیز اسباب زندگی تک کے لیے تو ٹھیک ہے نا. اسباب زندگی، بھائی عورت ہے، ظاہر سی بات ہے، ہماری انسانی ضرورت ہے کہ ایک بیوی ہو، ایک ماں ہو، اور ایک دنیا کا ایک نظام ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. بال بچوں کا ملنا یہ بھی انسانی ضرورت میں سے ہے. ٹھیک ہے، پیسہ کمانا یہ سب انسانی ضرورت میں سے ہے. لیکن جب یہ ضرورت کی حدود سے نکل کے مقصد بن جائے اب معاملہ گڑبڑاتا ہے. کیا عورتیں، اللہ کی طرف سے انعام اس وقت تک ہے کہ جب تک فرائض میں کوتاہی نہ ہو رہا. اولاد اللہ کی نعمت ہے جب تک فرائض میں کوتاہی نہیں ہو رہی ہو. مال دولت اسباب دکان مکان سب کچھ نعمت ہے اس وقت تک جب تک ان کے وجہ سے فرائض کے اندر سستی نہ ہو رہی ہو. لیکن دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی ہونے لگے، نماز چھوٹنے لگے اور اللہ کے حکم عدولی ہونے لگے، اب یہ چیزیں آزمائش اور فتنہ ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا، یہاں ہر جگہ دیکھا، جب معاملہ پھنسا ہوا تو حضرت مولانا صاحب ایک دم لگ کر کے لگ رہا ہے ایک دم سوج جائے گا، پاؤں پہ سوج جائے گا، دعا کر دیجئے، کاروبار ہے، دکان نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. شادی نہیں ہو رہی، شادی کے لیے بھی سب دعا کرواتا ہے. بٹ آج نکاح ہوا، کل سے مسجد گیا، کھوجنے پر نہیں مل رہا. آپ کل تک بے روزگار تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، ماتھا پٹک رہا تھا مسجد آ کر کے، آج اللہ تعالیٰ روزگار دے دیا، کل سے اللہ گئے، نعوذ باللہ. تو یہ ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، اب اس کو سمجھیے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہے نا، شہوتوں کی مشاہوت، خواہشات، انسانی خواہشات ہے نا، انسانی خواہشات کو سجا دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا انسانوں کے لیے. اب پھر اس کو یعنی چند چیزوں کو قرآن نے تو ذکر کیا ہے، چاہیے چند چیزیں مکمل تو نہیں، عورتیں، بچے، دولت کا ریل پیل، سونا چاندی،
نشان زدہ گھوڑے، جانور، چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، یہ چند چیزیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں انسان لگ جاتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے نا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج کے سبق میں بھی آگے آئے گا کہ دوستی بھی اگر اللہ کے لی وجہ اللہ ہے تو پھر وہ دوستی بھی بامراد اور شاد کام ہے، لیکن اگر وہ ہماری دوستی کی بنیاد اللہ سے ہٹ کر کے ہے تو پھر یہ ہمارے حق میں خسارے کی چیز ہے۔ قرآن کی آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم، جگری دوست بھی کل قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، بلکہ 19 پارہ کے شروع میں تو اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ انسان کل قیامت میں اپنے دوست کا نام لے کر کے افسوس کرے گا۔ دیکھیں یا ویلتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن فلانن، یہاں فلاں یہ دیکھ رہے، یہاں پہ ہر دوست اپنے دوست کا نام لے گا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو دوست ہم کو کھینی کھلاتا ہے، گٹکا کھلاتا ہے، نماز چھوڑوا کے فلم دکھواتا ہے، جی نماز چھوڑ کے میچ چل رہا ہے تو اور طرح کی چیزیں، شراب پی جا رہی ہے، کوئی بھی جو بھی گندے کام ہے کوئی اکیلا کرتا ہے جی، ہے نا، شروعات کھینی سے ہو، ایک دانے گٹکا کا ایک دانہ منہ میں دے گا، اس طرح کی چیز ہنسنے کی چیز نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی اچھی بات بتائے تو چڑ ہوتا ہے، اچھے لوگ آ جائیں، دیندار لوگ آ جائیں، وہ دیکھیں یہ جاوید بھائی آ رہا، بھاگو بھاگو، ایک دم ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، ٹھیک ہے۔ اور دوست گناہ کے لیے 2 بجے رات میں فون کرے، ماں باپ سے لڑ کے گھر سے نکل جائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے قرآن ہے نا، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں، یا ویلتا لیتنی، دنیا میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ماں باپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے اپنے استاذ، بڑے بھائی، چاچا، دادا، مولانا صاحب کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، دنیا ہے کٹ جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں انسان افسوس کرے گا، یا ویلتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور اے کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تو خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، عورتوں میں سے بال بچے اور سونے چاندی کے ڈھیر یعنی مال و دولت کی ریل پیل اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، چوپائے اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی سامان ہے، یہ دنیا کا ایک سامان ہے، ٹھیک ہے نا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اسباب ہے، یہ زندگی جینے کے لیے یہ سب ایک حصہ ہے، لیکن یہ کل زندگی نہیں ہے، بات خوب سمجھیے گا اس کو، یہ سب انسانی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے سمجھیے، انسان کی زندگی میں 3 بیسک ضروریات ہیں، بہتر کھانا، بہتر کپڑا، بہتر گھر۔ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو 3 پرائمری بیسک ضرورت انسان کی ہوتی ہے نا، کہ بھائی کھانا پینا ٹھیک ٹھاک رہے، کپڑا ٹھیک ٹھاک پہننے کے لیے مل جائے، اور رہنے کو ایک چھت ہو جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا یار، جس نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے، آپ کے لیے کیا کمی ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں بیسک ضروریات، کپڑا دیکھ لیں آپ ایک کپڑا پہ زندگی کٹ رہی ہے، نہیں چار تو چھوڑیے، 2 کپڑے نہیں ہیں، ہمیں شادی بیاہ ولیمہ میں جانا تو آئینہ شرما جاتا ہے، لڑکی کی بات چھوڑیے، میں لڑکے کی بات کروں، لڑکی کا تو پھر چھوڑ ہی دیجیے، آئینہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ہم مردوں کا معاملہ دیکھ لیجیے، مطلب ہم ٹینشن 10 کپڑا ہمارے سامنے، ہم چوائس نہیں کر پاتے کون پہنے، جی کیا خیال ہے کون سے وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھیے جو ہم کہنا چاہتے ہیں۔ کھانا، اللہ کا کتنا بڑا آج ہمارے ساتھ فضل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ ایک وقت میں 2 طرح کی سبزی نہیں آئی، پوری زندگی ایک وقت میں، ایک کھانے کے وقت 2 طرح کی سبزی نہیں آئی۔ اور آج ہمارے مسلمان کا غریب سے غریب آدمی بھی جب کھانے بیٹھتا ہے، دال بھات کمپلسری ہے، ساتھ میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو دال اپنے آپ میں ایک سب، دال بھات میں انسان پیٹ بھر سکتا ہے کہ نہیں بھر سکتا ہے؟ تو یہ جو دال ہم کھاتے ہیں یہ مکمل اپنے آپ میں ایک سبزی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے شادیوں کا دیکھ لیجئے، نان ہے تو وغیرہ، یہ سب بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ کس حد تک کھانے کی بربادی ہوتی ہے وہاں شادی میں خاص طور سے۔ اور مکان آج دیکھ لیں ہمارے یہاں بغیر ضرورت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے نا کہ بلا ضرورت گھر بنائے، وہ آپسی مقابلہ کا گھر بنانے میں، فلاں 2 تلہ بنایا تو ہم 3 تلہ بنائیں گے، فلاں 3 تلہ تو ہم 4 تلہ بنائیں گے، چاہے بیٹا 4تھا تلہ میں بھتوا کر کے رہتا ہوں، بس بنائیں گے، پیسہ ہے، غریب پہ نہیں خرچہ کریں گے، صحیح جگہ پہ خرچہ نہیں کریں گے، بس بنانا ہے، بناتے چلے جاؤ، بناتے مر جائیں گے، ہم چلے جائیں گے قبر کے اندر، اور پھر بعد میں ہمارے پیچھے کے لوگ اس گھر کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کتنے ایسے گھر ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے، اس گنہگار آنکھوں نے کتنا گھر ایسا دیکھا ہے کہ کل تک جس گھر کے لیے سب کچھ ہوتا تھا، آج اس گھر میں کوئی رہنے والا نہیں، بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے وہ۔ تو جو دنیا کی چیزیں ہیں، اسباب ہیں، ضرورت کے حد تک تو ٹھیک ہے،
لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور اس کے وجہ سے اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ اچھی چیز نہیں. ہمیں دعا یہ بھی کرنا ہے کہ ہاں اللہ بہتر گھر دیجیے، یہ سمجھیے گا، اس کو سمجھیے گا. بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھایا، اللہم وسع لی، اللہم وسع کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. یہ وضو سے پہلے کی دعا بھی ہے، وضو سے پہلے کی دعا یہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کیجیے، ووسع لی فی داری، اللہ ہمیں کشادہ کر دیجیے، وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے کہ ہم کسی کا محتاج نہ بنیں، گھر دیجیے، بہتر گھر ہو، رہنے سہنے کے قابل ہو. ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، لیکن اس کو مقصد حیات نہیں بنا لینا ہے. کیا کہا کہ کہاں گیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی سامان ہے. ہاں واللہ عندہ حسن المآب، لیکن بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. دیکھیں قرآن سمجھیے، دل سے سمجھیے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. دیکھیے سمجھانے کا انداز ہے، واللہ عندہ، لیکن بہترین ٹھکانہ، خوبصورت ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اب دیکھیے، اب ایک بات بتا دی گئی، دنیا کی کراہت، دنیا کی بے وقاتی، دنیا کی بے حیثیتی کو دل سے نکالا گیا ہے نا، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس آیت میں، قل اے نبی آپ کہیں کیا کہ او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ توجہ آفتاب بھائی، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے. قل او نبئکم، اے نبی آپ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ضرور بتائیے. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی گناہ سے بچنا، پرہیزگاری کا کام کرنا. جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، جس جنات ہوئی جنت ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جس میں خالدین فیہا، یہ نیک اور متقی لوگ ہمیشہ رہیں. یہ دنیا خلود کی جگہ نہیں ہے، دنیا ٹیمپروری ہے، عارضی ہے. دنیا میں خوب اچھا پیسہ کما لیں، جی کیا خیال ہے؟ خوب پیسہ کروڑوں روپیہ ہے بینک میں رکھا ہے، صبح مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پھر میری محنت کی کمائی، ہمارے پیچھے کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کریں گے اس میں. تو دنیا ٹیمپروری ہے. دنیا کو دنیا کہتے ہیں اسی لیے کہ دنیا ہلکی عارضی چیز ہے، بس ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، خالدین فیہا، جس میں متقی لوگ ہمیشہ رہیں. وازواج مطہرہ، اور اس جنت میں ایک اور چیز ہے، وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں. بالکل ہے تو ہے، اللہ نے رکھا ہے. گناہ دنیا میں بچے، 3-5 کرنے سے ایک دم بچ جائے، نکاح کے بغیر کچھ بھی، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو بچائے. آج کا تو معاملہ ہی گڑبڑ چل رہا ہے. رک جائیں، بالکل رک جائیں. جہاں گناہ کا خیال ہے رک جائیں، آپ مائنڈ سوچ لیں، جہاں گڑبڑ کریں گے پھر وہاں گڑبڑ ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو جائے گا. نکاح کریں، نکاح کو پروموٹ کریں، نکاح میں تاخیر نہ کریں. گھر والے نہیں مانتے، مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے؟ محنت کیجیے، کمائیے، 2 پیسہ کمائیے، کہیں نہیں مانیں گے گھر والے. اور گھر والوں کو بھی سمجھ یہ ہے ٹرینڈ چلاؤ، ابھی ہمارا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، یہ بیکاری کی چیزیں ہیں. اور گھر والے بھی کیوں سمجھیں گے جب وہ بیچارے خود دین اور شریعت سے کوسوں دور ہیں؟ تو بیچارے کیا سمجھ میں ان کو آئے گا؟ جب دینداری آئے گی، سنت و شریعت کا علم آئے گا، تو چیزیں سمجھنا آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے جنت میں کیا ہے؟ پاکیزہ بیویاں ہیں. اور سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی ہے. دنیا میں ڈر ہے نا کہ اللہ ناراض ہو رہے، جنت میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہیں رہے گا. الحمدللہ، اللہ کی طرف سے بس چلو جو مست رہو، مستی میں آگ لگے، مستی میں بنداس، کھاؤ پیو، مستی میں رہو. ورضوان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں، اے میرے نیک بندو، اب تمہارا اللہ تم سے ایسا خوش ہوا کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے دنیا میں. لیکن یہ چیز نہیں، دنیا میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا، بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اللہ کی رضا کا کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا کام ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بہت باریکی سے بندوں پہ نظر رکھے ہوا ہے. کون کیا کر رہا ہے اللہ کے سامنے سب ظاہر ہے. آگے دیکھیے. اب یہاں پہ بات کیا کہی کہ متقی لوگوں کے لیے جنت ہے. اب یہ مزید متقی لوگ کون کون ہیں ان کی وضاحت کی جائے. الذین یقولون ربنا، جنہوں نے کہا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، بخشش کر دیجیے ہماری اللہ. وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے بچا کے. دعا نہ مانگو، یعنی اپنی نیکیوں پہ ترانا نہیں ہے، ہم تو نمازی ہو گئے اور ہم تو
فلاں ہو گئے اور ہم تو فلاں ہو گئے، ہم تو تہجد والے، ہم تو قرآن والے، ہم تو عالم مولا، نہیں، بلکہ اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی، اللہ کا کرم ہے، اللہ آپ نے کروا دیا۔ الحمدللہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے آئے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ درس قرآن بیٹھے، ہم درس قرآن بیٹھے، اس میں ہماری کوئی کمائی نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں، اللہ آپ کا کرم ہوا بیٹھا دیا۔ ہاں، عمل بھی کرنا ہے، بہت بڑی بات بتلا رہا ہوں، عمل بھی کرنا، اور عمل پہ صحیح بیٹھو، تم یار کھیت میں ہے کہ ہل چلا رہا، صحیح بیٹھو یار تم، گجب ہم کو بھی سستا دے گا تم، صحیح بیٹھو، ٹائٹ ہو کر کے بیٹھو، ٹائٹ ہو کر کے بیٹھو۔ تو عمل بھی کرنا اور اپنے عمل پر بولیے اترانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے لو لگانا ہے، یا اللہ عمل کا جو حق تھا وہ ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے، اللہ جو ہی کچھ ہو سکا اللہ آپ کے لیے ہوا، آپ کے ہوا، وہاں سے اتنا دور آنا چلنا وغیرہ وغیرہ سب بس سب آپ کے رضا کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ فاغفر لنا، ایمان لائے، اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ پھر ان کی صفات اللہ خود کہہ رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ الصابرین، جمنے والے، یہ صبر کرنے والے، جمنے والے لوگ۔ اور آپ کے سامنے بات آئے تھے نا، صبر 3 طرح کا ہے، گناہوں کے نہ کرنے پہ جمنا، ٹھیک ہے نا، نیکی کے کام پر جمنا، اور اگر کوئی دکھ تکلیف مصیبت آ جائے تو اب اس پر اپنے زبان کو جما دینا ہے، بس اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اولاً اللہ سے عافیت مانگی، لیکن اللہ نہ کرے حالات، بیماری، پریشانی، دکھ تکلیف اگر آ گئی تو اب وہاں پہ الٹا سیدھا نہیں سوچنا ہے، کل میرا بیٹا اس کے ساتھ گیا اور اس سے دوستی وغیرہ، اور بہت طرح کی چیزیں ہو جائیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اچھے دیندار، جن کے اوپر دینداری کا لیول لگا ہوا ہے، جب حالات آتے ہیں تو بیچارہ ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، نہیں تو ٹھیک تھا، وہاں گیا، وہاں ایسے کر دیا، اس کی کچھ نہیں، ایک لین میں بس اللہ تو اللہ۔ بھئی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے نا، میں بارہا ایک بات کہتا ہوں، اگر ہمارے کن پٹی میں کوئی گولی سٹا کر کے چلا رہا ہے نا، تو وہ گولی بھی جو اس سے نکلے گی نا، تو وہ گولی بھی ہمیں اس وقت تک تکلیف نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور یہ میں ہانک نہیں رہا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا یا نہیں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی کہ نہیں چلا دی؟ ہاں، بظاہر ابراہیم کوئی کسر نہیں چھوڑا، چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن جس چھری کا کام کاٹنا اللہ کا حکم ہوا کہ یہ چھری تم کو کاٹنا نہیں ہے، آگ کا کام جلا دینا ہے نا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا یا نہیں ڈال دیا گیا؟ لیکن اللہ کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سبحان اللہ، اے آگ تو ہمارے ابراہیم پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جا۔ سمندر کا کام ڈبو دینا یا نہیں ڈبو دینا؟ اسی سمندر میں ایک واقعے میں 2 قصہ ہے نا، اسی سمندر نے موسیٰ اور آپ کے لشکر کو نکالا، اور اسی سمندر نے فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا یا نہیں ڈبو دیا؟ تو یار ہمارا ایمان اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، خوب سمجھیے گا اس کو۔ عجب عجب مطلب امت کے اندر ایسی ایسی چیز، ابھی قربانی کا موقع چل رہا تھا، کئی جگہ آپ قربانی میں ایک بڑا مطلب بیکار کی چیزیں رسم ہے، بہت جگہ آپ دیکھیں گے ذبح کرنے کے بعد خون لگا ہوا چاپڑ جو ہے نا بچوں کے سینہ میں سٹایا جاتا ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا؟ آپ نے ایسا؟ ہم نے بہت جگہ ایسا دیکھا۔ بھائی خون ناپاک ہے، جیسے پیشاب پیخانہ، قرآن کی آیت ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے، اور اسی بچے کا بہت سے لوگ کٹوٹی آتا تو خون چوس لیتا ہے منہ میں، یہ تو دیکھیں گے بہت سے، یہ سب گندی چیزیں ہیں، ہم لوگ ہی بچپن میں کیا کرتے تھے، جب علم آیا تو یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ بہتا ہوا خون ناپاک ہے، جانور کا ہو یا کسی انسان کا ہو یا جانور کا ہو، ٹھیک ہے۔ محرم آ ہی رہا، دیکھ لیجیے گا ڈرامہ، پیک باندھا جائے گا اور نہ جانے کیسی کیسی گندی گندی حرکتیں کی جائے گی، اور اگر سمجھانے والا بتانے والا بتا دے تو پھر دیکھیے آپ جائیے دوسرا امام آ جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، یا میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی ذمہ داری ہے، آپ جتنے لوگ یہاں پر آ کر کے بیٹھے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ان گندگیوں سے آپ کو بچایا ہے، آپ ان فکروں کو لے کر کے اٹھنے والے بنے۔ پورا بھرا کر یہاں پر نہیں ہونا آئے گا، آپ بھی جانتے ہیں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کا سلیکشن کیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ حق کی دعوت کو لے کر، دین کی دعوت کو لے کر کے، قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر کے کھڑے ہوں، ایک ایک گھر جائیں، ایک ایک دروازے پر جائیں، ان کو اچھی باتیں سمجھائیں۔ جب سمجھائیں گے تو حالات آئیں گے، اسی حالات پر جمنا، جب اس حالات پر آپ جمیں گے اور پھر جو آپ کے دل سے آہ نکلے گی نا، پھر مزہ آئے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیسے کیا ہوگا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ وہ آپ کو وہ امیجن آپ کریں گے کہ جب حج کا موقع تھا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے، ایک طرف یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، دین کی باتیں بتلا رہے ہیں، اور کفار کا دوسرا گروہ بالکل آپ کی دشت بغل میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یہ دیکھو ان کی بات مت مانو، ان کی بات مت سننا، یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی بات جو سنتا ہے وہ بھائی بھائی میں، باپ باپ میں لڑائی لگوا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ امت میں چلیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا،
نفل آسان ہے، مسجد میں اذان ہوگی، چار آدمی جا کر کے ماتھا پٹک دیا اور ہم لوگ وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں. اور یہی چیز اگر آج ہم نہیں رکیں گے تو پھر ہم سے ہمارے بچے سیکھیں گے، بالکل سیکھیں گے. ہاں تو پھر ان کے بارے میں الصابرین، ٹھیک ہے، اسی پر صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، سچے ہیں، ہر وقت وہ سچائی کے ساتھ رہے، حالات چاہے جتنے بگڑ جائیں وہ سچ پہ ڈٹے رہیں گے، اڑے رہیں گے، چاہے گردن کٹ جائے، جان چلی جائے، وہ سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ متقی ہے. یہ اتنا آسان ہے جنت کا مل جانا. جنت کے بارے میں سنتے تھے اندر گدگدی ہوتا ہے، جنت ہے، نعمت ہے، پھل ہے، حوریں ہیں، اتنا آسان ہے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا. واہ، ناپسندیدہ چیزوں سے، مطلب نماز مشکل ہے نا، دل نہیں مانتا. شراب چھوڑنا مشکل ہے نا، گٹکا، کھینی، تمباکو آسان ہے چھوڑنا؟ آسان ہے چھوڑنا؟ نہیں چھوڑنا آسان ہے. لیکن جب آپ یہ چھوڑیں گے جنت میں پہنچیں گے. قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کتنی بہترین آیت ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو نفس کے خواہشوں سے رک گیا، دیکھیے گا توجہ، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو نفس کی خواہشوں سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا سیدھا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ، ایک دم ڈائریکٹ جنت. نفسی تو ہے، شراب سے، جوا سے، گندی چیزوں سے کون سی چیز ہمیں روکنے پہ مانے ہو رہی ہے؟ نفس ہے. ٹھیک ہے، تو آسان نہیں ہے جنت. الصابرین، متقی لوگ جمنے والے ہوتے، ہر حال میں جمنے والے ہوتے. وہ حق سمجھیے، میری آپ سمجھیے میں کہنا، حق کے معاملے پھر وہ نہیں دیکھیں گے یار ہم یہاں کام کر رہے ہیں، اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو میری کمپنی ہم نکال دے گی. کل جب ہم اس مطلب کوئی بھی ہم میں سے جو آدمی جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، کل جب ہم اس کمپنی میں نہیں لگے تھے، جب میرے پاس یہ دکان نہیں تھی، تب بھی اللہ ہم کو کھلا رہا تھا. یار ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کھلایا جب ہم کوئی کام دھام نہیں کرتے تھے. 2 سال تک اللہ ماں کے چھاتی سے دودھ ہمارے لیے نکالا. سبحان اللہ. جی اللہ نے قرآن کے اندر کہا وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. کیا تم چوپایوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح اللہ نے تمہارے لیے گوبر اور خون کے بیچ سے صاف و شفاف خوشگوار دودھ نکالا. ہائے ہائے. جی سورہ نحل، شہد کو دیکھ لیں کہاں سے آتا ہے؟ شہد مکھی کے پیچھے سے آتا ہے. جی کہاں سے آ رہا ہے؟ اور اللہ نے مشروبات کھانے پینے میں سب سے بہترین چیز شہد کو بتایا. اللہ یار، اللہ تو اللہ ہے. شیر گوشت کھاتا ہے، گھاس بھوس نہیں کھاتا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیر بھوکا مر گیا؟ تو رزق کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے ہم سچ کا ساتھ چھوڑ دیں، حق کا ساتھ چھوڑ دیں. تو دنیا میں تو تھوڑی بہت ہم کو دلالی حلالی چاپروسی کر کے کچھ تھوڑا بہت تو ہم حاصل کر لیں گے، لیکن ہمیشہ اللہ کے یہاں ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والصادقین، سچے ہیں، وہ سچ کے ساتھ دینے والے ہیں. والقانتین، فرما بردار ہے، اللہ کے اطاعت گزار ہے، عبادت گزار ہے، عبادت کرتے ہیں ہر حال میں. وہ نہیں دیکھتے کہ اگر گرمی ہے، رات میں نیند پوری نہیں ہوتی، 3 بجے تو نیندیں آتا ہے، 3 بجے سو جائیں گے، فجر چھوڑ دیں گے. نہیں، وہ حالات چاہے جیسے بھی آ جائے. والقانتین، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ فرما برداری کرنے والے. والمنفقین، ہاں، اور اللہ کے خوشنودی کے لیے وہ خرچ. یہ دیکھ رہے ہیں ترتیب، دیکھ رہے ہیں. صابر، صادق، جمنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرنے والے. والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. بہت مشکل ہے جناب. ابھی دیکھیے ناچنے کے لیے اس علاقے میں چلیے، مطلب مسلمانوں کی حالت بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، آرکیسٹرا ہوتا ہے، مسلمان پردھان صاحب اور مکھیا صاحب، یہ صاحب وہ صاحب، اور لڑکیوں کو بلوا کر کے اللہ سمجھیے. اب یہاں وہ ظاہر سی بات، ایک آدمی تو پیسہ خرچہ نہیں کرتا ہے، گھر پیچھو پیسہ لیا جاتا ہے. یاد رکھیں قرآن کا صاف اعلان ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام پہ، سرکشی کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد مت کرو. گاؤں سے نکال دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، کوئی دقت نہیں. مار دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اللہ کا حکم ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہم لوگ بھی جہاں سے ہیں تو وہاں، اب پہلے تو یہ تھا جب ہم لوگ نہیں تھے تو محرم کا چندہ والا آتا تھا، تو جب نہیں جانتے تھے دے دیتے تھے. اب لڑ جاتے. ہم نہیں بھی ہوتے ہیں، فون پہ گھر والوں کو سب کو کہہ دیے ہیں، اچھائی کے لیے کوئی پیسہ مانگنے آئے 10 کا اوقات ہے تم 20 دے دو، نہیں ہے قرضہ لے کر کے دو. اور گناہ کے لیے 2 روپیہ بھی مانگنے آئے تو نہیں دینا، چاہے جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا. اور جب آپ 1 سال 2 سال 3 سال ایسا کریں گے تو 4تھا سال سے آپ کو کوئی ٹچ خود بخود نہیں کرے، اس کو چھوڑ دو. تو یہ اللہ کی مدد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. والمنفقین، وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہیں. آگے ہیں والمستغفرین بالاسحار،
اور وہ رات کی. اب دیکھیے سب سے پیاری بات آخر میں اللہ نے کیا کہا, دیکھیے ترتیب دیکھیے, جمنے والے ہیں, سچے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں, یہ اعمال ہے نا, بڑی بڑی نیکیاں ہیں نا. اب اس کے بعد اب وہ ذاتی طور پہ کیا کرنے والے ہیں, ذاتی طور پہ والمستغفرین بالاسحار, کہ وہ رات کے آخری پہر میں اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والے. اللہ اکبر. والمستغفرین, رات کے آخری پہر, تہجد کا وقت, سحر آخری ٹائم جو ہوتا ہے, بالکل رات کا آخری حصہ جس میں سحری کھائی جاتی ہے, رات کا آخری حصہ اٹھ کر کے پوری دنیا پوری کائنات سوئی ہوئی ہے, بیچارہ دن بھر عمل بھی کیا, تہجد بھی پڑھا, اب اللہ سے رو رہا ہے, گرا رہا ہے. دیکھ رہے اتنا نیکیوں کے باوجود بھی وہ اپنی نیکیوں پر اترا نہیں رہا, اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. والمستغفرین بالاسحار, رات کے آخری پہر میں ساری دنیا سو رہی ہے اور بیچارہ وہ اپنے اللہ سے لو لگائے ہوا ہے کہ اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں, تب نہ جنت ملے گی. کیا خیال ہے, آگے دیکھیں. اب یہاں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے فرشتوں اور اہل علم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور وہی اللہ ہے جو کائنات کے نظام کو انصاف اور ٹھیک ٹھیک سنبھالے ہوئے ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتوں نے, اور اولو العلم سے مراد یہاں پر انبیاء اور وہ لوگ جو انبیاء پر ایمان لا, یعنی کہ آپ لوگ بھی, ہم سب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں نا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تنہا وہ ہے جو کائنات کے نظام کو ٹھیک ٹھیک سنبھالے ہوئے ہیں. کائنات کا نظام کا ٹھیک ٹھیک سنبھالا جانا یہ اپنے آپ میں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے, اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے. قرآن کے اندر دیکھیے سورہ انبیاء کے اندر کیا ہے, دیکھیے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر زمین و آسمان میں آلیہ, ٹھیک ہے نا, زمین و آسمان میں ایک معبود کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یہ زمین آسمان کا نظام بالکل درہم برہم ہو جاتا. ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھیے ایک ہی صدر ہوتا ہے, مطلب کسی بھی عہدہ کا جو مین عہدہ ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹ کا ایک ہی ہوتا ہے نا, کسی بھی ٹیم کا کیپٹن ایک ہی ہوتا ہے نا. اگر دو ہو جائے گا, فار ایگزامپل اگر دو اللہ ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے ابھی دن لائیں گے, کوئی کہتا ہے ابھی راتیں لائیں گے, وہ کہتا ہے ابھی بارش برسائیں گے, دوسرا کہتا ہے ابھی نہیں شام مارو جاتا. دیکھ اسی کو اللہ نے خود کیا کہا, ام اتخذوا آلہۃ من الارض ینشرون لو کان فیہما, زمین و آسمان میں اگر ایک اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو لفسدتا, اس کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو کائنات کا نظام ٹھیک, صبح کا آنا ہے, شام کا آنا ہے, رات کا ہونا ہے, اور یہ جو دنیا کا جو نظام چل رہا, آسمان کی بلندی ہے, اللہ نے بس قائم کر دیا تو آسمان قائم ہے. جب اللہ کا حکم آگا ٹوٹ پھوٹ جاؤ تو ٹوٹ پھوٹ جائے گا. زمین ہے, سمندر کی روانی, اس طرح کی جو ایک کائنات کا نظام, یونیورسل کا نظام جو چل رہا ہے, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, یہ اپنے آپ میں اس بات کا گواہ ہے کہ بھئی کوئی اللہ ہے, کوئی خالق ہے, اور کوئی اس کو مینوفیکچر کرنے والا ہے, کوئی اس کو چلانے والا ہے. ٹھیک ہے نا, کہا گیا اور لا الہ الا ہو, لا الہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی اللہ ہے. وہ العزیز, جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے اور جو مکمل حکمت کا بھی مالک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک الاسلام قابل پسندیدہ دین تو الاسلام ہی ہے. اسلام کو اسلام کہا اسی لیے جاتا ہے کہ اسلام کے معنی اطاعت, فرما برداری, کہ ایک مسلمان جو ہوگا, مسلمان کو مسلمان کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ فرما بردار ہوتا ہے, وہ اللہ کے حکموں پہ اپنے آپ کو جھکا دینے والا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے, مسلم کہا جاتا ہے, اور اس دھرم کو اسلام کہا جاتا ہے. کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا ہے, کہ وہ اللہ کے حکموں کے پیچھے چلتا ہے. دل کہہ رہا ہے یار فجر میں اٹھنا مشکل ہے, دل کہہ رہا ہے شراب پی لیا جائے, دل کہہ رہا ہے کہ یار غیر محرم سے تعلق رکھ لیا جائے, دل بہت کچھ کرنے کو بے قرار ہے, لیکن ایک طرف اللہ کا حکم آ جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں, یہ کام کر کے, یہ کام چھوڑ کے یہ کام کرنا. جب ایسا کرو گے تو تمہارے لیے ہم نے ایک بہترین جنت تیار کر رکھی ہے. یہ دنیا عارضی ٹمپروری طور پہ ہم تم کو ان چیزوں سے روک رہے ہیں. انشاءاللہ جب تم میرے پاس آؤ گے, میری جنت میں آؤ گے, تو تمہیں ہر وہ چیز بلکہ اس سے بڑھ کر کے دیا جائے گا جس سے تم کو روکا گیا. کیا خیال ہے؟ سب دیکھتے ہیں سر پہ میرے تاج کی رونق, ایک شعر یاد آ گیا, سنیے اور سمجھیے. سب دیکھتے ہیں سر پہ میرے تاج کی رونق, لیکن کسی نے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے, شعر و شاعری کا بھی ذوق رکھا کیجیے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام,
اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جنہیں کتاب دی گئی باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپسی ضد کے وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے، یہ جو یہودی حضرات یا عیسائی حضرات، ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، تو آسمانی کتاب آ جانے کے باوجود، حق ان کے سامنے صاف اور واضح ہو جانے کے باوجود، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طریقے سے، ہے نا، دوسرے پارے میں آپ سنیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ان کو الذین یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق، کہ وہ ان کو اسی طرح پہچانتے جس طرح وہ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے. جی دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ، وہ اللہ کے نبی کو ایسے ہی پہچانتے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ اپنے اولاد کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی شک کرے گا؟ کسی کو سسپینس ہوگا؟ بولیے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا، لیکن ان میں کی ایک جماعت حق جاننے بوجھنے کے باوجود بس انکاری ہے. ہٹ دھرم جس کو کہتے ہیں. چار پنچے بولیے، چار پنچے بولیے نا بھائی، چار پنچے بولیے، کس کے بولیے نا جی. ہم نہیں مانیں گے، ہم بولیں گے کس کا کر لیجیے گا. اب یہ کا کر لیجیے گا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. آپ کہیے گا جاؤ بھائی تم جانو، تمہارا کام جانو. تو اللہ کے نبی، یہی دیکھیے بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہاں، تو کیا ہے؟ جنہیں کتاب دیا گیا، کتاب دی گئی، باوجود کہ ان کے پاس صحیح علم آ گیا، صحیح علم کے آ جانے کے باوجود صرف آپسی ضد اور سرکشی کی وجہ سے وہ حق میں اختلاف کر بیٹھے. اور من یکفر بآیات اللہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو جان لیں اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، آپ پھر نبی کو سمجھائے صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ ٹھیک ہے، آپ سمجھا بجھا دیجئے، لیکن فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے بحث کرے تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اسلمت وجہی، میں اپنا رخ، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جن لوگوں نے میری بات مانی ہے، میں اور تمام ایمان والے، ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. ہم زیادہ بحث نہیں، یہ ہم سب کے لیے بحث میں نہیں پڑنا. وقل، ہاں آپ اتنا کہہ دیجئے، اوت الکتاب، اہل کتاب سے کہہ دیجئے، والامیین، اور ان پڑھ لو. یہاں پہ ان پڑھ سے مراد مشرکین مکہ، اس وقت جو مکہ کے جو غیر ایمان والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کو گڑبڑ کرتے تھے. یہ جو مشرکین مکہ تھے، جو اس وقت کے یہودی وغیرہ تھے، یہ لوگ مشرکین مکہ کا دماغ چڑھا کر کے رکھتے تھے. یہ الٹی سیدھی باتیں مطلب کنفیوز کر کے رکھے تھے، اور نہ ہی ادھر ہی آنے دیتے تھے، نہ ادھر ہی نہیں آنے. تو وہی اے نبی ٹھیک ہے، آپ ایک بار ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اوت الکتاب، اہل کتاب سے کہہ دیجئے، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے کہ بھئی اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، ایمان قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو، ایمان لے آتے ہو، ٹھیک ہے، بات مان جاتے ہو، فرما بردار بن جاتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو سمجھو تم ہدایت پر آ گئے ہو، تمہاری دنیا بھی چمک جائے گی اور آخرت بھی چمک جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر دورگردانی کرو گے، اگر بات نہیں مانو گے، اگر پیچھے ہٹو گے تو ہٹو. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. سبحان اللہ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا، دعوت پہنچا دینی، حق پہنچا دینا، لڑائی نہیں کرنی، ماحول نہیں خراب کرنا. ہاں، یہ اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے، ہم سب بھی اس کو کریں کہ سب سے پہلا کام ہم مکمل طور پہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں پر، اور نیکیوں پر آنے کے ساتھ ساتھ ہم مطلب اچھی بات بتانے کا ایک ماحول بھی بنائیں. لیکن ماحول بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مان لیجیے یہ ایاز بھائی، اب ان کو نماز کے لیے ہم کہہ رہے 4 دن بولے، 5 دن بولے، 6واں دن 7واں دن 30 دن سے بول لیں یہ نماز نہیں پڑھا، لگے ماتھا پھاڑ دیا اس کا مار کے. تم کو بیٹا 30 دن سے بولے تم نماز کہے نہیں پڑھا، اب معاملہ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ تو یہ نہیں کرنا. اچھی بات بتاتے رہے نا، سمجھیے گا. بہت بار ایسا ہوتا ہے، یہ شیطان ہے سمجھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، شیطان دین کے راستے سے آپ کو گمراہی میں لے کے گھس جائے. اب ماحول خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے تو کم سے کم ایک دروازہ بچا تھا کہنے بولنے کا، مار کے ماتھا پھاڑ کے خون تن نکال دیں گے تبھی دروازہ بچے گا. بدلہ میں اس کا گھر خاندان کا آدمی آئے گا پکڑ کے ہم کو. ٹھیک ہے. تو پیار سے، محبت سے، سمجھانے بجھانے کے حد تک. اور سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ یہ میرے بھائی، جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے. سب سے بڑا، ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں رہتے ہیں، کوئی میرا دوست ہے، کوئی میرا جاننے والا ہے، بیچارہ وہ گندگی میں ہے، اور ہم کو پتہ ہے یار آدمی بڑا کام کا، اگر یہ یہاں اچھائی میں آ جائے گا تو اللہ اسے بڑا کام لے گا. تو دعا بھی کرے، دعا کے ساتھ 2 کام کریں. اس کے لیے صدقہ کریں. اللہ میرا بھائی ہے، ہمارے ابا ہیں، کئی بار ہوتا ہے میرے ابا شراب پی رہے ہیں، بہت سے کہ ابا یہاں پر ہوں گے شراب پیتے ہیں، اور بیٹا پریشان ہے، تو اب باپ ہے، ایک حد تک نا باپ سے آپ لڑ تو نہیں سکتے ہیں، باپ کا ادب بھی سامنے میں ہے. ابا کے لیے آپ دعائیں کریں.
صدقہ نکالیں اور نفلی روزہ رکھیں، ابا کے لیے نفلی روزہ رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ابا کو فلاں برائی سے بچا لے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف ابا ہی کے لیے نہیں، سب کو کرنا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی احباب ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے، بچے کے ساتھ مسئلہ ہے، اللہ سے دعا کرے۔ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تمام قلوب رحمان کے دو انگلیوں کے بیچ میں، اللہ جدھر چاہے پھیر دے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو نبی آپ کے اوپر صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر خوب باریکی سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ آج پھر ہم سبق تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہنچنا تھا، چلیے وقت ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آتا ہے بھائی؟ درس قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں فائدہ ہوتا ماتھا پٹک لیں دیوار میں، فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ فائدہ ضرور ہوگا، قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کس چیز سے فائدہ ہوگا؟ ٹھیک، آیا کرے بھائی۔ اللہ آپ سب کے آنے کو، آپ سب کے بیٹھنے کو اللہ خوب خوب قبول فرمائے۔ اور پتہ ہے اس درس قرآن سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی فائدہ ہوتا ہوگا، اور سچی بات یہ کہوں مجھ جیسے نالائق کو تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اس درس قرآن کی برکت سے پتہ ہے پورا ہفتہ الگ الگ کتابیں پڑھتا ہوں، مطلب ایک ایک پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ابھی اگر درس قرآن نہیں بند ہو جائے گا ہم کڑیا ہو جائیں گے، فجر بعد ٹانگ چڑھ کے سوچ جائیں گے کون کا بولنے والا ہے، دوپہر میں کھانا آ جائے گا کھا لیں گے۔ لیکن اب ایک ذمہ داری ہے بھائی، پڑھنا ہے، رات پڑھتا ہوں، صبح پڑھتا ہوں، شام پڑھتا ہوں، کیا آپ تک پہنچانی ہے کیا نہیں پہنچانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ میرے پیارے یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب درس قرآن میں آ رہے ہیں تو آپ کے اندر دو تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ پہلی تبدیلی کہ ہم سب کے اندر 100% یہ شوق آ جائے کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے، سب، بچہ بوڑھا جوان سب۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہی میں کہیں پڑھ یا کہیں سن رہا تھا ایک بڑے عالم دین کا بیان کہ سوچیے، ہے نا حدیث شریف کے اندر ہے نا کہ بھئی کل قیامت میں نماز کو پھٹا پرانا کپڑا بنا کر نمازی کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کیوں مار دیا جائے گا؟ 60 سال تک نماز پڑھتے رہے لیکن ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ کاہے قبول نہیں ہوئی؟ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ 60 سال تک نماز پڑھتے رہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، پورے دنیا گھومتے رہے جی لیکن قرآن ہی درست نہیں ہے۔ وضو کے بغیر نماز ہوگی؟ جی خوب ماتھا پٹک لے، ماتھا پھوڑ کے خون تن نکال لے، اتنا ڈھیڈر نکال لے، بغیر وضو کے کریں گے نماز ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلا کام کیا ہو کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن درست طریقے پر ہو۔ یہ عورتوں کے جنریٹر نے وہ نہیں، سب غلط طریقہ ہے۔ قرآن سلیقے سے پڑھنا سیکھیے۔ کوشش ہے، دنیا میں کون کام بغیر کوشش کے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ بائک چلاتے ہیں، ہم کو نہیں آتا ہے، آج تک نہیں آتا ہے، کوشش نہیں کی، نہیں آتا ہے۔ آپ کوشش کیے تو آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو دنیا کا بہت کوئی ایسا کام ہے جو بغیر کوشش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ لقمہ منہ میں لیتے ہیں، منہ میں رکھ کے کام ختم نہیں ہو جاتا ہے، کم سے کم اللہ دانت دیا، زبان دیا، ہلانا تو آپ کو پڑے گا نا بھائی، دانت زبان ہے، ہلانا تو آپ کو پڑے گا۔ جب وہ اندر چل گیا اب آگے اللہ کا کام۔ ایک کسان جو بیج کھیت کے اندر کھیت میں ڈالتا ہے، بظاہر وہ ایک بیج کو مٹی کے نیچے ڈال دیتا ہے، یہاں تک اس کا کام ہے۔ آپ محنت کریں، زمین کو ہموار بنائیں، پانی پٹائیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کریں۔ اب جب بیج زمین کے اندر ڈال دی گئی تو اب کسان تو کھیتوا کے اندر نہیں گھس جاتا، زمین کے اندر گھستا ہے، اب آگے اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے جب قرآن کے بارے میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے ایمان والے بندوں سے، بھائی ہم نے قرآن کو للذکر، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر بھی ہم قرآن کی طرف نہ آئیں تو اب اس میں ہمارا ہی دوش ہے۔ سیکھیں گے انشاءاللہ، خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایک ایسا انتظام اور نظام بنائیں کہ ہمارے بچے بچیاں قرآن سیکھنے سمجھنے والے بنیں۔ اس کے لیے ایک بہتر نظام یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہم مدرسے کا رخ کریں، ہے نا، آدھا ایک گھنٹہ مکتب وغیرہ کا نظام، چلو ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے پاس آدھا ایک گھنٹہ کا نظام بھی صحیح سے نہیں ہے، صحیح سے نظام نہیں۔ ابھی دیکھیے ہم ایک جگہ پڑھاتے ہیں اور بڑے عید بعد سے لے مغرب بعد پڑھانے جاتے تو بارشیں ہو جا رہی ہے، اب بارش ہو رہی ہے تو بچے پڑھے رہے گا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے اب ایسے مدارس ہیں کہ جہاں مدارس میں ہر طرح کی تعلیم ہے، آپ کو ہندی بھی مل جائے گی، بنگال میں ہے تو بنگلہ بھی مل جائے گا، انگریزی بھی مل جائے گی، اور ساتھ میں کیا ہے کہ دینیات بھی مل جائے گا۔ تو الحمدللہ اب اللہ کا کرم، علماء کرام آگے آئے ہیں، ایسے ادارے کھل رہے ہیں، ایسے مدرسے، بلکہ الحمدللہ ایسے اسکول بھی اب ہمارے نوجوان کھول رہے ہیں کہ جہاں ہر طرح کی تعلیم ہے۔ تو میرے بھائی اپنے بچوں سے مراد سب بچے سب، ان کے تعلیم سے کبھی کوئی کمپرمائز مت کیجیے۔ آج اللہ نہ کرے اگر آپ اپنے پچھلے یعنی اپنے بچوں کی تعلیم سے کمپرمائز کریں گے تو پھر آپ کو باہر نہیں جانا پڑے گا، آپ اپنے گھر میں ہی دین کے دشمن کو تیار کر رہے ہوں گے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللہ ہم سے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ عمدن سہمت کو بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سب پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما دیجیے. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیجیے. اللہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی اہمیت اور قرآن کی وقعت اور قرآن کی فضیلت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے. اللہ قرآن سیکھنے والا بنا دیجیے، قرآن سکھانے والا بنا دیجیے. یا اللہ سیکھنے کے راہ میں جو رکاوٹیں آئی ہیں یا آتی ہیں یا آنے والی ہیں، ان رکاوٹوں کو آپ دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے ایک ایک فرد و بشر کو، بلکہ دنیا کے تمام مرد و عورت کو یا اللہ صحیح طور پہ قرآن لفظی اعتبار سے بھی صحیح پڑھنا سکھا بتا دیجیے، اور معنی کے اعتبار سے بھی صحیح سکھا دیجیے، اور قرآن کی دعوت کو لے کر قرآن پہ عمل کرنے والا بھی بنا دیجیے، اور عمل کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات کو لے کر یا اللہ چپا چپا گوشے گوشے میں چلنے والا بنا دیجیے. آئے ہوئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ اپنے فضل و کرم سے خوب قبول فرما لیجیے. اللہ اس مجلس درس قرآن کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمیں نیکیوں کا خوگر بنا دیجیے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے. جو لوگ جس طرح سے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے. مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بڑے جناب شمیم صاحب کے والدین، خود کچھ گنہگار کے والدین بہن سمیت جتنے ابھی پچھلے دنوں جو مقیم صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا، اسی طرح ہم میں سے جن کے گھر خاندان کے جو لوگ بھی یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیدم تک جتنے لوگ بھی گزر چکے ہیں، اللہ تمام کی مغفرت فرما دیجیے، سبوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دیجیے. اور اللہ ہم سب آج کے زندے کل کے مردے ہیں، جب تک زندہ رکھیے، اپنے حرموں پر لگا کے رکھیے، جب بھی موت دیجیے خاتمہ بالخیر عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله. یہ پیلر سے ادھر بیٹھے